بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طاہر جمیل کو لے کر آج کل سوشل میڈیا اور ریگولر میڈیا پر بہت زیادہ بحث جاری ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اخلاقی حدود کو تجاوز کر کے ان کے بارے میں نازیبا گفتگو کر رہے ہیں، اور دوسری جانب سے جو ان کی حمایت میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی مولانا طاہر جمیل کے مخالفین کو اسی طریقے سے ایسے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں جو عام حالات کے اندر بولے نہیں جاتے ہیں۔ عوام تو عوام، ہمارے خواص اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ کمینے اور پتہ نہیں منحوس، لعنت اور اس قسم کے لفظ جو ہیں وہ بڑے عام استعمال کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے بے درے قسم کے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا طاہر جمیل کی یہ جو تبلیغ تھی اس پر اتنی تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ حالانکہ مولانا ایک لمبے عرصے سے تبلیغ سے وابستہ ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی جارحانہ تنقید ان پر کی گئی ہو، یا ان کے حمایتی بھی ان کے مخالفین پر، مولانا طاہر جمیل کے مخالفین پر اس انداز میں تنقید کر رہے ہوں جس انداز میں آج کل کی جا رہی ہے۔ اس کی بڑی ایک وجہ یہ ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس پر آج کل بحث نہیں کی جا رہی ہے، اس کو بتایا نہیں جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا ایک بڑا بہترین اصول تھا، جہاں سے مولانا طارق جمیل جو ہے، جنہوں نے پرورش پائی اور سارا وہیں سے ان کو شہرت ملی، وہ اصول یہ تھا کہ آپ برائی کو برا کہیں لیکن برے کو برا نہ کہیں۔ اس کی وضاحت ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کو تو آپ برا کہیں لیکن کسی آدمی کو جھوٹا ہونے کا طعنہ نہ دیں۔ رائے تبلیغی مرکز سے بارہا ہم نے سنا، اس کی وضاحت یوں کی جاتی تھی، اس کی تشریح یوں کی جاتی تھی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے جب وہ اپنے کپڑے خراب کر دیتا ہے، اس کے اندر پیشاب یا پخانہ کر دیتا ہے، تو تب ماں اپنے بچے کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہو، بلکہ اس کو نہلا دھلا کے اس کو صاف کرے گی اور پھر اس کو سینے سے لگا لے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ماں اس کی اس گندگی سے تو نفرت کرتی ہے جو اس کے جسم پہ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے سے کسی بھی صورت میں نفرت نہیں کرتی ہے۔ تو مولانا طاہر جمیل نے جو حالیہ تبلیغ کی اس پر تنقید اسی وجہ جاری ہے۔ انہوں نے قوم کو، پوری قوم کو، انہوں نے میڈیا کو، ٹی وی چینلز کو، لوگوں کو، اور اس طریقے سے پوری قوم کو انہوں نے جھوٹا کہہ دیا۔ تو اس انداز تبلیغ پر تنقید جو کی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے۔ حالانکہ مولانا کا ماضی کبھی ایسا نہیں رہا کہ انہوں نے اس انداز میں کبھی بھی تنقید کی ہو۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ وہ لوگ جو 1857 میں جو جنگ آزادی تھی، وہاں مسلمانوں کو برا بھلا کہا گیا، اور بہت زیادہ مغل بادشاہوں کو، مسلم تہذیب کو، مسلم تاریخ کو، اس پہ سارا ایک کیچڑ اچھالا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی تاکہ انگریزوں کو جواز مل جائے، سند جواز ملے کہ ہم اچھے ہیں اور مغل بادشاہ برے تھے، اس وجہ سے ہم آئے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی اس میں خامیاں بھی بتائی گئی، اس میں بہت زیادہ، اور اس میں سر سید احمد خان جیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی اس حوالے سے انہوں نے سپورٹ بھی کیا۔ سر سید احمد خان سے علماء کا جو اختلاف تھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اچھائی کی مثال جو ہے وہ یورپ سے پیش کرتے تھے اور برائی کی مثال مسلمانوں سے پیش کرتے تھے۔ حالانکہ اصول یہ تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اچھائی کی مثال مسلمانوں کے جو عہد اول ہے وہاں بے شمار مثالیں موجود تھیں سچائی کی، اچھائی کی، وہاں سے پیش کی جاتی ہے، اور برائی کی مثال اگر انہوں نے ہمارے معاشرے میں سے ہی پیش کرنی تھی تو کم از کم ہمارے بعد والے جو معاشرے یہاں سے پیش کرتے تھے، لیکن اچھائی کی مثالیں بھی اسی معاشرے میں سے ان کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ قرن اول کے جو حضرات تھے، جو ہمارے علماء تھے، اسلاف تھے، یا مسلمان جو گزرے ہیں اور انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ اچھے تھے۔ تو سر سید احمد خان پہ بھی یہ بڑا اعتراض تھا۔ اب وہ اسی فکر کے بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں جو یورپ کو برتر کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ ان کا اثر و نفوذ جو ہے وہ قلم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور یہ سارے معاملات تھے۔ ان کو مولانا نے جب یہ بات کی تو ان کو یہاں سے ایک دلیل مہیا ہو گئی، ان کو ایک چیز میسر آ گئی کہ دیکھو مولانا خود کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی قوم ہے، اور یہ بددیانت بھی ہے، بد کردار بھی ہے، بے حیا بھی ہے۔ اب جب ساری چیزیں خود مولانا جیسے آدمی نے ایک سند مہیا کر دی تو ان لوگوں کو پھر ایک جواز مل گیا، اور وہ پھر سے مسلمانوں پہ چڑھائی کے در پہ ہیں۔ اس قوم کو وہ ایک بد کردار، بے حیا اور جھوٹا ثابت کرنے کے جو ہے وہ در پہ ہیں۔ یہ مولانا نے یہاں پہ غلطی کی، اس کے قوم کو انہوں نے جھوٹا کہا، حالانکہ جھوٹا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کے خواہش مند ہیں، متمنی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس کو جھوٹا، ایک مصلح کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کے اندر پائی جانے والی برائی کو نظر انداز کرتا ہے، جبکہ اس کی اچھائی کو بہت زیادہ وہ نمایاں کرتا ہے۔ جیسے تو علامہ اقبال نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ مٹی ذرا سی نم ہو تو بڑی زرخیز ہے، اور اس میں سے بہت زیادہ نتائج ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک مثال تھی سعادت حسن منٹو، ایک افسانہ نگار ہیں، ادیب ہیں۔ وہ بھی کہا کرتے تھے، وہ جب کوئی برائی لکھتے تھے معاشرے کی تو وہ کہا کرتے تھے دیکھیں جی، میں نے تو معاشرے میں موجود جو برائی ہے اسی کو میں نے بیان کیا ہے، اب میرا کام درزی کا نہیں ہے کہ میں معاشرے کو کپڑے پہناؤں یا اس کے جو عیب ہیں وہ ڈھانک دوں۔ تو میں نے اپنے ایک مضمون کے اندر لکھا تھا کہ بھائی اگر آپ درزی نہیں ہیں تو کم از کم کفن چور تو نہ بنیں۔
مردوں کی لاشوں کی بے حرمتی کیوں کرتے ہیں؟ جو لوگوں کے عیب جو ان کے اندر موجود ہیں ان کو آپ نمایاں کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ وہی کام جو سر سید احمد خان نے کیا، سعادت حسن منٹو نے کیا، وہی مولانا ترجمی نے کر دیا کہ وہ قوم کو برا کہہ دیا اور ساری برائیاں اس کے اندر ڈال دی۔ حالانکہ اس پہ شاہد آفریدی کا بڑا اچھا انہوں نے ایک بیان دیا، اور انہوں نے کہا جی میری خوش قسمتی ہے کہ میں پاکستان جیسے ملک میں پیدا ہوا ہوں، اور اس جیسا ملک پوری دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہم یہاں کے لوگ ہیں تو اچھائی کو ہمیں اس کے اندر نمایاں کرنا چاہیے تھا، برائی کو نمایاں کرنا یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے۔ اب سیاستدان ٹی وی اینکرز کو جھوٹا بھی کہیں، برا بھی کہیں، پتہ نہیں ان کو کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پہ اتنی تنقید نہیں ہوتی جتنی مولانا پہ ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک مبلغ کا کام، ایک واعظ کا، ایک مصلح کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ برائی کو نمایاں، برے کو برا نہیں کہتا ہے، وہ برائی کو برا کہتا ہے لیکن برے کو برا نہیں کہتا۔ تو مولانا نے اس اصول کو جو تبلیغی جماعت کا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا، اور اس طریقے سے ان پہ تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اب یہاں ایک اور دو چیزوں کے طرف توجہ بھی وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ تبلیغی جماعت سے جو احباب منسلک ہیں انہوں نے مولانا طارق جمیل کے دیکھا دیکھی انہوں نے کیا یہ کہ جیسے مولانا نے ممبر رسول کو چھوڑا اور وہ یوٹیوب کی طرف زیادہ منتقل ہوئے، ڈیجیٹل اسکرین کی طرف، تو اسی طریقے سے جو احباب ہیں جماعت سے منسلک وہ بھی آج کل یہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل اسکرین پہ بہت زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں اور یہاں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کی یہ جو محنت ہے یہ ڈیجیٹل اسکرین پہ نہیں ہونے والی ہے، دین کے اعمال مسجد میں ہی ہوتے ہیں، نماز وہیں پڑھی جا سکتی ہے، یوٹیوب پہ یا اس میڈیا پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اعمال کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، اسکرین کے ساتھ نہیں ہے، اور یہاں یہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جماعت سے جو منسلک افراد ہیں وہ اس سے جتنا بچیں گے اتنا زیادہ مفید اور وہ جماعت کے منہج کے بہت زیادہ قریب ہوگا۔ دوسری غلطی جو کر رہے ہیں اس معاملے کے اندر جو جماعت سے منسلک افراد ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل نے جب قوم کو جھوٹا کہا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس قوم کے اندر پائی جانے والی ایک ایک غلطی کو ڈھونڈ کے لائے، اور ڈھونڈ کے لانے کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ دیکھیں یہ قوم بھی جھوٹی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ حالانکہ جماعت والوں کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ مولانا طارق جمیل نے غلطی کر لی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس غلطی پہ جو جماعت کے ساتھی ہیں وہ ڈٹ جائیں اور اس قوم کو برا کہنے میں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، لوگوں کے نقص، ان کے عیوب جو ہے وہ نقائص ان کے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ بالکل جماعت کا طرز عمل نہیں ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ گریز کرنا چاہیے اور اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی برائیاں تلاش کریں۔ دو طرفہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں یہاں سے ہر طرف سے ایک دوسرے کے نقائص تلاش کر کے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے، کردار کشی کی جا رہی ہے، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو دین کا یہ بالکل مزاج نہیں ہے اور جماعت کا بھی یہ مزاج نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا مولانا نے اس کو یہ کہا کہ یہ عذاب ہے۔ اب اس پہ بھی بڑا وہ سوچنے کی ایک موجود ہے۔ قرآن کریم نے یہ بھی کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اس میں اب ہم کیسے طے کریں گے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت ہم اس بیماری سے، اس وبا سے ڈٹ کے لڑتے اور جو اس میں مبتلا افراد ہیں ان کی ہم مدد کرتے۔ ایک آدمی درخت پہ چڑھا اور کچی ڈال سے ٹوٹ کے وہ درخت سے لٹک گیا، اب وہ شور مچا رہا ہے کہ مجھے بچاؤ بچاؤ، تو ایسی صورت کے اندر جو لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو نصیحت نہیں کریں گے، اس کو تانا نہیں دیں گے کہ بھائی تمہاری غلطی تھی، تم بے حیا تھے، تم جھوٹے تھے، تم اس وجہ سے یہاں لٹک گئے ہو، بلکہ نصیحت کا موقع بعد کا ہے، پہلے اس کو بچانے کا ہے، پہلے اس کو اس آزمائش سے نکالنے کا ہے، پہلے اس کو بچاؤ اور اس کے بعد پھر اس کو نصیحت اس کو کیا کرنی؟ جب وہ اترے گا تو وہ دوسروں کا نصیحت کرے گا اس پریشانی کے اندر جو انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو سبق حاصل کرنے کا ہے اس معاملے میں سارے کے اندر وہ دو چیزیں ہیں۔ جماعت کے جو احباب ہیں وہ ایک تو اس ڈیجیٹل اسکرین سے دور رہیں، دین کی جو بحث ہے اس کو بالکل نہ لے کے آئیں اس پہ، اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو جھوٹا ثابت نہیں کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے کسی پہ فرد جرم عائد نہیں کرنی ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں، بے حیا ہیں، بد کردار ہیں، فلاں ہیں، ان کے اندر کرپٹ ہیں، تو یہ چیزیں ہم نے ثابت نہیں کرنی ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کی اچھائیاں بیان کرنی ہیں، برائیاں ان کی بیان نہیں کرنی۔